بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں حضرت مخدوم سید علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت 19 ربیع الاول 592 ہجری میں جمعرات کی رات نماز تہجد کے وقت ہوئی۔ آپ کا اصل نام علی احمد تھا اور آپ کے القاب علاء الدین، مخدوم اور صابر تھے۔ حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ابو کا نام شاہ عبد الرحیم تھا، جبکہ ماں کا نام ہاجرہ تھا۔ آپ کی والدہ حضرت ہاجرہ حضرت بابا فرید الدین مسعود کنشکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سگی بہن تھی۔ دوستوں حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد شاہ عبد الرحیم صاحب اپنی کتاب انوار الشہود میں بیان فرماتے ہیں کہ جب میرے فرزند علاء الدین علی احمد پیدا ہوئے، اس وقت غیب سے آواز آئی اور میں نے خود سنا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہوں، اور اسی کے ساتھ آسمان سے ایک تلوار ظاہر ہوئی جس نے ہمارے دشمن برہان حاسد کی گردن اس طرح سے اڑا دی کہ اس کو سانس لینے کی بھی مہلت حاصل نہ ہو سکی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان کا ظہور اس طرح فرمایا کہ شہر عراق کے در و دیوار اس طرح ہل گئے جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ لوگ اس عجیب و غریب کیفیت کا حال معلوم کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل پڑے، اور بہت سے لوگوں پر ایسی گھبراہٹ اور ہیبت طاری ہوئی کہ وہ میرے پاس آ کر توبہ کرنے لگے۔ حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد محترم شاہ عبد الرحیم صاحب فرماتے ہیں کہ میرے فرزند کی دایا جن کا نام وزرا تھا، انہوں نے دیکھا کہ صابر صاحب پیدا ہونے کے بعد اپنا منہ کعبہ شریف کی طرف کیے ہوئے تھے، اور جب دایا نے غسل دینے کے لیے آپ کے جسم کو ہاتھ لگایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے دایا کے تمام جسم میں بجلی کی طرح ایک لہر دوڑ گئی اور وہ خوف کھا کر الگ کھڑی ہو گئی۔ صابر صاحب کی والدہ نے ان سے فرمایا کہ بہن، یہ سیدوں کا بچہ ہے، حسنی اور حسینی ہے، اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اولاد پاک سے ہے، تم کو چاہیے کہ وضو کر کے اور نفل پڑھ کر اس کو غسل دو۔ چنانچہ دایا نے حسب حکم ایسا ہی کیا اور آرام سے غسل دے کر گلے میں وہ کرتا پہنایا جو حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیراہن سے تیار کیا گیا تھا۔ حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پیدائش کے بعد پورے 6 مہینے 40 دن تک اپنی والدہ کا دودھ نہیں پیا، اور جب بھی آپ کو دودھ پلانے کی کوشش کی گئی تو آپ نے پینے سے گریز کیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی غیبی قوت آپ کو کھلا پلا رہی ہے، اور آپ اللہ کے بندوں کے سامنے بچپن میں ہی صبر و قناعت کے نمونے پیش کر رہے تھے۔ جب اسی حالت میں 7 مہینے اور 10 دن گزر گئے اور بالآخر 592 ہجری میں ایک دن مغرب کی نماز کے بعد آپ کے والد ماجد نے 4 رکعت نماز نفل ادا کیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے کے بعد اپنے بیٹے کے پاس آئے، اپنے بیٹے کی پیشانی کو چوما اور حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی اور اپنے بیٹے کے سینے پر دم کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد فرمائی، اور اس میں اعظم کی برکت سے علی احمد صابر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی والدہ کا دودھ پینے لگے۔ مگر 1 سال برابر آپ کا یہ معمول رہا کہ آپ ایک دن دودھ نوش فرماتے تھے اور ایک دن خاموش رہتے تھے، گویا کہ آپ روزہ رکھ رہے تھے۔ پھر یہ حالت ہو گئی کہ جب آپ 2 سال کے ہوئے تو ایک دن دودھ استعمال فرماتے تھے اور 2 دن بغیر دودھ پیے گزار دیتے تھے۔ پھر جب حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر مبارک 3 سال ہوئی تو آپ نے خود بخود دودھ پینا بند کر دیا، اور آپ تیسرے دن صرف جو کی روٹی یا چنے کی روٹی تھوڑی بہت کھا لیا کرتے تھے۔ صابر پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی امی جان فرماتی ہیں کہ جس دن سے فرزند نامدار نے میرے شکم میں قرار پکڑا، اسی دن سے میرے پاس اولیاء اور ابدال اور مشائخ کی تشریف آوری شروع ہو گئی۔ رجال الغیب اور سالکین راہ طریقت مجھے آ کر مبارکباد پیش کرنے لگے۔ آپ کی والدہ اکثر کہا کرتی تھی کہ مجھے غائبانہ کسی کی آواز آتی ہے، جیسے کوئی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہو۔ حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی شادی کے چند مہینے بعد خواب میں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ آپ نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے عبد القادر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدلے میں 2 فرزند عطا فرمائے ہیں، جن میں سے ایک تو تم ہو اور دوسرے علی احمد صابر ہیں، جو تمہاری اولاد سے مستقبل قریب میں پیدا ہوں گے۔ حضرت مخدوم صابر پاک کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بولنے کی ابتدا 4 سال سے شروع ہوئی۔ 21 ربیع الاول 596 ہجری میں فجر کی نماز کے وقت صابر صاحب نیند سے بیدار ہوئے
تو آپ نے بلند آواز سے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا، لا موجود الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آپ کے ابو جان فرماتے ہیں کہ میں اس وقت اپنے معمولات اور وظائف پڑھنے میں مصروف تھا۔ جب یہ آواز میرے کان میں آئی تو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا کہ الہی تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے بیٹے کی زبان سے سب سے پہلے اپنا ذکر اور اپنی موجودگی کا اظہار کروایا۔ چنانچہ 4 سال کی عمر تک صابر صاحب کی زبان پر اکثر یہی کلمہ جاری رہا کرتا تھا اور اسے پڑھتے ہوئے آپ پر جلال کی کیفیت طاری رہتی تھی۔ اس کے علاوہ آپ کی عادت تھی کہ آپ دن اور رات میں 7 مرتبہ کعبہ کی طرف منہ کر کے سجدہ کیا کرتے۔ دوستوں، جب حضرت مخدوم صابر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عمر 5 سال ہوئی تو آپ کے والد ماجد حضرت شاہ عبد الرحیم انتقال کر گئے۔ حضرت علیم اللہ عبدال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد ماجد شاہ عبد الرحیم صاحب کی نگرانی پر مامور تھے۔ جب شاہ عبد الرحیم صاحب کا انتقال ہو گیا تو وہ شاہ صاحب کے دفن ہونے کے بعد ہی عراق سے اچانک غائب ہو گئے اور 2 سال کے قریب غائب رہے۔ پھر اس وقت ظاہر ہوئے جب حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی والدہ ماجدہ ہرات سے پاک وطن شریف کے لیے روانہ ہونے کی تیاریاں فرما رہی تھیں۔ دوستوں، شاہ عبد الرحیم صاحب کی وفات کے بعد حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 1 سال تک خاموش رہے اور آپ نے زبان سے کوئی بات نہیں نکالی۔ اس دوران آپ کے پاس اکثر اہل باطن حضرات آتے ہی رہتے تھے اور آپ کی پیشانی کو چوم کر چلے جاتے تھے۔ آپ کے ابو جان کی وفات کے بعد دوسرے سال آپ پر غلبہ جذب طاری ہوا اور اس کا سلسلہ بھی 1 سال تک جاری رہا۔ جذب یہ کیفیت ہوتی ہے جو کہ اللہ والوں پر طاری ہو جاتی ہے۔ اس حالت میں انہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور چیز کا خیال نہیں رہتا، یہاں تک کہ ان کو کھانے پینے کا بھی کوئی احساس تک نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی تو اس جذب کی ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ اگر اس حالت میں اس کے 2 ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تو اس کو احساس تک نہیں ہوگا۔ صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ جب 7 سال کی عمر میں پہنچے تو حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی ماں سے تھوڑی بہت باتیں کرنے لگے۔ ایک دن حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ماں کو غیبی اشارہ ملا کہ وہ صابر صاحب کو اپنے ساتھ لے کر پاک وطن شریف چلی جائیں۔ آپ کی والدہ صاحبہ نے حضرت محمد ابو القاسم گرگانی رحمۃ اللہ علیہ سے تمام حالات بیان کیے اور یہ بھی فرمایا کہ آپ ہمارے ہمراہ تشریف لیتے چلیں تاکہ یہ دور دراز کا سفر اطمینان سے گزر سکے۔ چنانچہ تیسرے دن صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ اپنے فرزند حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو لے کر حضرت ابو القاسم گرگانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہرات سے روانہ ہوئی اور یہ سفر 11 دن میں پورا کر کے 25 شعبان 6 ہجری میں بدھ کے دن اپنے حقیقی بھائی حضرت بابا فرید الدین کنشکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس پاک پتن شریف ضلع ملتان پہنچ گئی۔ انہیں دیکھ کر بابا صاحب بہت خوش ہوئے اور اپنے ہونہار بھانجے کو دیر تک سینے سے چمٹائے رہے اور ان کے درجات عالیہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرماتے رہے۔ حضرت بابا فرید الدین کنشکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بہن نے بابا صاحب کی گود میں ان کے بھانجے صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بٹھا دیا۔ صابر پاک پر ایک وجد کی سی کیفیت طاری تھی۔ آپ نے اپنے ماموں جان کو غور سے دیکھا اور ان سے فرمایا، میرے دادا جان حضرت سید عبد الوہاب صاحب آج سے 3 سال بعد دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ بابا فرید الدین کنشکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے اس کہنے پر بہت متعجب ہوئے اور پوچھا، بیٹا تم کو یہ بات کیسے معلوم ہو گئی کہ تمہارے دادا جان 3 سال بعد فوت ہو جائیں گے، جبکہ وہ بغداد میں تشریف رکھتے ہیں اور تم میرے پاس پاک پتن میں موجود ہو؟ حضرت صابر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جواب دیا کہ میں نے ابھی اپنے قلب کی جانب نظر ڈالی تو میرے والد صاحب میری طرف دیکھتے ہوئے نظر آئے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ کی 3 انگلیاں میری طرف اٹھائی ہوئی تھیں۔ میں نے ان کے سیدھے ہاتھ کی ان 3 انگلیوں کو دیکھ کر یہ بات معلوم کر لی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم تو جا ہی چکے ہیں اور اب 3 سال کے بعد تمہارے دادا جان بھی دنیا سے پردہ کرنے والے ہیں۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود کنشکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے عالی مرتبت بھانجے کو یہ بات سن کر سینے سے لگا لیا اور دیر تک دونوں حضرات پر وجد کی سی کیفیت طاری رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب حالت وجد سے باہر آئے تو حضرت بابا فرید صاحب نے فرمایا، اے فرزند علی احمد صابر، تم مادرزاد ولی پیدا ہوئے ہو۔ دوستو، صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی ماں اور حضرت بابا فرید الدین مسعود کنشکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بہن نے بابا صاحب سے اصرار کیا تھا کہ وہ حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کو لنگر بانٹنے کا کام دے دیں۔ لہٰذا بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صابر پاک کو لنگر تقسیم کرنے کی خدمت سپرد کر دی۔
चुनांचे अली अहमद साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह लंगर खाने के करीब एक हुजरे में मुकीम थे और सुबह को नमाज फजर के बाद और शाम को नमाज मगरिब के बाद लंगर बांटने के लिए बाहर तशरीफ़ लाया करते थे। इसके अलावा आपके ज़िम्मे कोई दूसरा काम नहीं था। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह नमाज पंजगाना के बाद तमाम वक्त दुआए नूरी पढ़ा करते थे। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजशकर रहमतुल्लाह ताला अलैह के भाई शेख फजलुर रहमान साहब फरमाते हैं कि हमेशा साबिर साहब को लंगर तकसीम करते देखा गया, मगर आपको कभी खाते या पीते किसी ने नहीं देखा और आपका जिस्म दिन ब दिन सूखने और खुश्क होने लगा। जैसे जैसे दिन गुजरते गए आपकी जज्ब जोश का आलम बढ़ता गया, तबीयत में जलाल और तेज़ी पैदा हो गई, मगर शेख ने जो खिदमत सुपुर्द की थी उसकी अंजाम दही में कोई भी फ़र्क नहीं आने दिया और आप बड़ी ही पाबंदी के साथ गरीबों और मिस्कीनों को लंगर तकसीम फरमाते रहे। हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह लंगर तकसीम करने के दौरान मुसलसल रोज़े से रहते थे। अगर कभी भूख की शिद्दत हद से ज़्यादा हो जाती तो आप रहमतुल्लाह अलैह जंगल की जानिब चले जाते और वहाँ पर दरख्तों की पत्तियों को हलाल समझकर रोज़ा अफ्तार कर लेते थे। इस दौरान आप रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया और शायरी की भी इब्तिदा कर ली। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के फ़ारसी के शेर तसव्वुफ़ में एक नुमाया मकाम रखते हैं। एक रोज़ हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजशकर रहमतुल्लाह ताला अलैह को बज़रिए कश्फ मालूम हुआ कि हज़रत अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने हुजरे में रो रहे हैं। चुनांचे जब इशराक के वक्त हज़रत अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह ताला अलैह लंगर बांटने के लिए हुजरे से बाहर तशरीफ़ लाए तो हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजशकर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आप रहमतुल्लाह अलैह को अपने पास बुलाया और रोने की वजह पूछी। हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि मुझे सुलूक के अलहदा कर दिए जाने का दुख है। अल्लाह ताला ने मुझे दुनिया से अलहदा कर दिया है और बंदगाने खुदा में से सिवाय औलिया अल्लाह और रिजालुल गैब की कोई भी मेरे पास ना आ सकेगा। इसके अलावा मुझे सुलूक का मर्तबा जज्ब के गलबे की वजह से कम हासिल हो पाएगा। चुनांचे हज़रत अली अहमद साबिर रहमतुल्लाह ताला अलैह पर कैफियत जज्ब का गलबा शुरू हो गया और आप रहमतुल्लाह अलैह हुजरे मुबारक में तशरीफ़ ले गए। हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह मुसलसल 12 साल तक लंगर बांटते रहे और इस दौरान लंगर में से कोई चीज़ न खाई। हज़रत अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह ताला अलैह को साबिर का खिताब आप रहमतुल्लाह अलैह के पीर व मुर्शिद हज़रत शेख बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजशकर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसी वजह से दिया था। और जब हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजशकर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आपसे लंगर के मुतालिक पूछा तो आप कहने लगे कि पीर व मुर्शिद आपने मुझे लंगर बांटने को कहा था, ये कब कहा था कि लंगर से कुछ खा लेना। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजशकर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आपकी पेशानी को चूमा और फरमाया कि तुम आज से अलाउद्दीन अली अहमद साबिर हो। दोस्तों, जब कुछ अरसे बाद हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की अम्मी जान हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजशकर रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास अपने फ़र्जंद से मुलाकात करने आईं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह ताला आगे का वाक़या हम अगले पार्ट में बताएंगे। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसे लाइक करते हुए दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।